السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے ٹک ٹاک پر بہت سارے سوالات پوچھے تھے اور آپ لوگ میری زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ میں اسلام کی طرف کیسے مائل ہوئی۔ تو آج میں آپ کے سوالات کے جواب دینے والی ہوں، تو بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی جانب۔ Hi, I'm Lily and سب سے پہلے یہ کہ میرا نام لیلی ہے، میرا تعلق بیلجیم سے ہے۔ آپ میں سے اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا میں اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام تبدیل کروں گی؟ تو میرا جواب ہے کہ نہیں۔ میرا یہ نام مجھے میرے والدین نے دیا ہے اور وہ پہلے ہی میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کافی اپسیٹ ہیں، اور میں ان کا دیا ہوا نام ان سے چھین کر انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ دوسرا سوال یہ کہ میری عمر کیا ہے؟ میری عمر 19 سال ہے اور میں 27 جولائی 2004 میں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ میں کب مسلمان ہوئی، کیسے مسلمان ہوئی؟ تو اس سوال کا جواب آج کی ویڈیو کا سب سے اہم پارٹ ہے۔ میں نے 31 سپٹمبر 2023 کو اسلام قبول کیا اور اسلام کی جانب میرا یہ سفر انتہائی شاندار تھا۔ میں بچپن سے کوئی بہت زیادہ مذہبی نہیں تھی اور مذہب میری زندگی میں برائے نام ہی تھا۔ بس چونکہ میرے والدین عیسائی تھے اس لیے آپ کہہ لیں کہ میں بھی عیسائی تھی، مگر مذہب سے اس بے نام سے تعلق کے علاوہ میرا دین سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ بس ایک ہی عقیدہ مجھے یاد ہے کہ ہم سب کو گاڈ نے پیدا کیا ہے اور ہمیں اپنی لائف میں کچھ بھی چاہیے تو ہم گاڈ سے ہی دعا کریں گے اور گاڈ ہی ہماری خواہشات پوری کرے گا۔ اس سے زیادہ مجھے دین کا کچھ عطا پتہ نہیں تھا، اور میں مذہب پر بہت زیادہ عمل کرنے والوں کے بارے میں بھی یہی سوچتی تھی کہ یہ لوگ فضول چیز میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور میں اب اپنے ان خیالات پر شرمندہ ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں کس قدر جاہل تھی۔ عیسائیت کے متعلق آپ کہہ لیں کہ میں عیسائیت کی عزت کرتی تھی مگر دل سے خود کو عیسائی نہیں سمجھتی تھی۔ بس میری دعاؤں میں خدا تھا جس سے میں اپنی زندگی میں اکثر چیزوں میں مدد مانگتی تھی اور دل سے یقین رکھتی تھی کہ کوئی سپر نیچرل پاور ہے جو میری مدد کرے گی۔ اگرچہ میرے ساتھ اسکول میں چند مسلمان دوست بھی تھے مگر ہماری کبھی مذہب پر بات نہیں ہوئی تھی، اور وہ بھی بیچارے میری طرح ہی دین سے لا علم تھے کہ بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں۔ اور آج میں سمجھتی ہوں اکثر مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ خود اپنے دین کو بہت زیادہ نہیں جانتے۔ اسی طرح زندگی کے دن گزر رہے تھے کہ آج سے 3-4 سال پہلے جب میں 15-16 سال کی تھی، ہمارے ہائی اسکول کی جانب سے ایک مسجد کا ٹرپ رکھا گیا اور ہم سب بچوں کو اسلامک کلچر دکھانے کے لیے مسجد کی سیر کروائی گئی۔ یقین مانیے اس وزٹ کے دوران مسجد کے اندر مجھے اس قدر روحانی سکون ملا کہ میں نے ایسا سکون پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ مجھے اسلام کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ میں نے قرآن پاک انگلش ترجمے کے ساتھ خریدا اور اسے پڑھنے کی کوشش کی، مگر 16 سال کی عمر میں قرآن کے مضامین میرے لیے سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اگرچہ میرے ارد گرد کئی مسلمان کلاس فیلوز تھے مگر وہ خود بھی اسلامی تعلیمات سے اتنے زیادہ آگاہ نہیں تھے اور مجھے بھی کسی قسم کی گائیڈنس فراہم کرنے سے قاصر تھے۔ بس اسی طرح ماہ و سال گزرتے رہے اور جب میں 18 سال کی ہوئی تو میری ملاقات کچھ ایسے مسلمانوں سے ہوئی جو کہ نہ صرف اسلام کے متعلق بہت اچھی معلومات رکھتے تھے بلکہ ان کے عمل میں اسلام بہت زیادہ تھا، اور انہوں نے میرے سامنے اسلام کو بہت اچھے سے پیش کیا۔ انہوں نے مجھے اسلام باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے سمجھایا، اور اپنے اعمال اور نظریات کے اعتبار سے اتنے اچھے لوگ تھے کہ جو کوئی بھی ان سے ملتا وہ ان کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ صرف نام کے مسلمان نہیں تھے جس طرح کے بچپن میں میرے کلاس فیلوز تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں ان کی آمد کو ایک نعمت سمجھا اور ان سے اسلام کے متعلق وہ ساری معلومات حاصل کی جو کہ میں پچھلے 2-2.5 سال سے جاننا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اسلام کی تعلیمات بہت اچھے طریقے سے سمجھائیں، بہت ساری ویڈیوز اور کتب فراہم کی،
بہرحال ان سے بہت ساری معلومات حاصل کرنے اور اسلام کے متعلق بہت کچھ جاننے کا موقع ملا، اور میں نے محسوس کیا اب وہ وقت آ گیا ہے جب مجھے قرآن پڑھنا چاہیے، اور میرے اندر سے میری خواہش مجھے قرآن پڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسی طرح ایک دن انہوں نے مجھے آب زمزم دیا اور کہا کہ اس کو پینے سے پہلے اللہ سے دعا مانگو، اور تم جو دعا مانگو گی وہ ضرور قبول ہوگی۔ زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بس دل ہی دل میں دعا مانگو اور پانی پی لو۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، اگر یہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اگر یہی اسلام آپ تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو مجھے اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بس میں نے یہ دعا مانگ کر زمزم پی لیا، اور ایسا نہیں ہے کہ پانی پیتے ہی کوئی معجزہ ہو گیا، مگر تھوڑا تھوڑا کر کے میں آہستہ آہستہ اسلام کے قریب ہوتی گئی، اور اسلام کی بہت ساری باتیں جو مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی تھیں اب میں ان چیزوں کو سمجھنے لگی تھی۔ اس کے بعد میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ آبویسلی میں عربی نہیں پڑھ سکتی تھی، صرف انگلش ترجمہ ہی پڑھتی تھی، مگر میں جتنا قرآن پڑھتی مجھے اور زیادہ پڑھنے کا دل کرتا۔ حقیقی زندگی میں جب کبھی باہر جاتی تو اپنے ارد گرد دنیا کو نئے انداز سے دیکھ رہی تھی اور دنیا کو قرآن کی نظر سے سمجھ رہی تھی، اور ہر چیز بالکل ہی لاجیکل طریقے سے مجھے سمجھ آنے لگی تھی۔ اس موقع پر میں ایک الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ اگرچہ میں اسلام سے مکمل طور پر کنونسڈ ہو چکی تھی اور شہادت کے کلمات پڑھنے کے لیے اندر سے مکمل تیار ہو چکی تھی، مگر میرے اندر ایک نامعلوم خوف سا تھا، اور پتہ نہیں کیوں میں اسلام قبول کرنے سے خوف زدہ تھی۔ مگر سورہ بقرہ ختم ہونے تک میرے اندر کا خوف مکمل ختم ہو چکا تھا، اور میں نے گھر پر ہی آن لائن ایک ویڈیو کی مدد سے شہادت کے کلمات پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ تھا، اور اسلام قبول کرتے ہی وہ بوجھ اتر گیا ہو، یا یوں کہہ لیں کہ میں ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھی تھی اور کچھ بھی دیکھنے سے محروم تھی، اور کسی نے لائٹ آن کر دی اور مجھے سب کچھ بالکل واضح نظر آنے لگا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کی لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں جس نے میری زندگی میں وہ اچھے لوگ بھیجے جنہوں نے مجھے اتنے اچھے طریقے سے اسلام کی طرف گائیڈ کیا۔ تیسرا اہم سوال جو مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ میرے والدین اور میرے ارد گرد سوسائٹی کا کیا رد عمل تھا جب میں نے اسلام قبول کیا۔ ہاں، یہ مرحلہ کچھ دشوار تھا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یورپی دنیا میں کس قدر اسلام فوبیا پایا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ یہاں کے لوگ اصل اسلام سے واقف ہی نہیں ہیں، اور ان لوگوں کی معلومات اسلام کے متعلق بالکل غلط اور بیکار ہیں۔ میرے لیے سب سے مشکل اپنی فیملی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا تھا، کیونکہ میں اپنی فیملی سے بہت محبت کرتی ہوں اور وہ سب بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ان کا رویہ مجھ سے نفرت والا اگرچہ نہیں تھا، مگر وہ سب میرے لیے پریشان تھے اور ان کے خیال میں گمراہ ہو گئی تھی۔ بہرحال ہم نے آپس میں ایڈجسٹ کرنا سیکھ لیا ہے اور ہم ابھی ایڈجسٹنگ کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ بہرحال ان کو کم سے کم یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ میں نہیں بدلی بلکہ میرا لائف اسٹائل بدل گیا ہے، اور میں اندر سے آج بھی ان کی للی ہی ہوں، اور الحمدللہ وہ آج بھی میری زندگی میں ہیں اور میں ان کی زندگیوں میں ہوں۔ وہ اب اکثر مجھ سے اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اسلام میں یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ، اور انشاءاللہ ایک دن وہ سب بھی اسلام سے قائل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، میرے لیے اور میری فیملی کے لیے دعا کیجیے گا۔ آپ اور کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔